السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم لوگ سورہ فاتحہ کی تفسیر کریں گے۔ تو فرسٹ الحمد لفظ پہ آگے الحمد کا کیا معنی؟ الحمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف اور شکر۔ تو ایک اور سوال بنتا ہے یہاں پہ، تعریف للہ اور شکر للہ اور ثناء للہ اور شکر للہ کیوں نہیں استعمال ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ہوتا تو اس میں ایک چیز کی قلت رہ جاتی کہ اگر میں بولتا ثناء للہ تو تعریف للہ او شکر للہ رہ جاتا، اور شکر للہ کہتا تو ثناء للہ رہ جاتا۔ سو دیٹس وائی کہ یہاں پہ الحمد یوز ہوا ہے۔ لیکن ایک اور چیز بھی کہہ سکتے کہ شکر للہ، شکر و ثناء للہ کے تعریف اور شکر اللہ کے لیے، تو اس میں یہ آ جاتا کہ اونچ نیچ ہو جاتی اس طرح کے، کبھی ثنا ہو رہی ہے اور کبھی شکر ہو رہی ہے۔ اس سے یہاں پہ ہم سب سے بہترین چوائس تھی کہ ایک ہی ٹائم پہ تعریف اور شکر دونوں ہو رہے۔ اچھا، یہاں پہ ان الحمد للہ اور للہ الحمد کیوں نہیں استعمال ہوا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ استعمال ہوتے تو اس کی وجہ سے ہم لوگ زور دے دیتے تھے یہاں پہ۔ بہتر تھا کہ اگر ہم لوگ زور دے بغیر کہیں، کیونکہ ہم اللہ سے پرائیویٹلی بات کر رہے ہیں اس میں، تو اسی لیے ہم لوگ بولیں گے الحمدللہ۔ اگر ہم سب کے سامنے بولیں گے للہ الحمد، جیسے مسجد کے امام بولتے ہیں، اور جب فتح مکہ ہوا تھا تو لوگوں نے للہ الحمد بولا تھا کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہی ہیں۔ ایک اور سوال بنتا ہے کہ اللہ کی جگہ کوئی صفت کیوں نہیں استعمال ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صفت استعمال ہوتی تو اس صفت کی تعریف ہوتی، اور تعریف و شکر ہوتی، یعنی حمد ہوتی، جس کی وجہ سے اس صفت کی تعریف ہوتی اور باقی صفت رہ جاتی۔ تو اسی لیے جو ذاتی نام ہوتا ہے، ایک بندہ ہے وہ خوبصورت ہے اور اس نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو ایک بندہ بولے اس نے کتنے خوبصورت بندے وہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو وہ اس کے کپڑوں کی تعریف کر رہا ہے، نہ کہ اس کی شکل کی اور اس کی۔ لیکن اگر بولیں یہ بچہ تو بہت اچھا ہے، یا پھر اس کے کپڑے اور یہ اچھا ہے، تو اس طرح سے پھر وہ اس کے لیے ہو جائے گی تعریف، لائک۔ اور اس سے تھوڑا سا نن ہوتا ہے کہ پورا سے تعارف نہیں ملتا۔ اوکے، اس کے بعد آتا ہے رب العالمین۔ رب کے تو 5 معنی ہیں: مالک، مربی، منعم، قیم، سید۔ تو مالک کا مطلب جو ہوتا ہے اس کا حاکم، اس طرح بول سکتے ہیں حاکم، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ کرو، یہ تمہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے تم نے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے ساتھ جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ کلرس کا مالک ہے تو اپنے کلرس کو توڑ بھی سکتا ہے آرام سے، اس کو تو کوئی فکر نہیں ہوگی کہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، کچھ وہ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اگر اس کو ذمہ داری نہیں ہو۔ اور مربی کی مثال اس طرح ہے کہ مربی کا پہلے مطلب یہ ہے کہ یہ بیج کو کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بیج کو جیسے وہ کرتے ہیں نا، اگاتے ہیں، اس کا جو کسان ہوتا ہے وہ اس کا ہر ایک طریقے سے خیال رکھ رہا ہوتا ہے، اس کا پانی ٹھیک ہے، اس کو زیادہ دھوپ تو نہیں آ رہی، جانور نہیں آ رہے اس کو کھانے کے لیے، یا پھر کچھ اور۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مربی ہیں اور وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں اسی طریقے سے۔ اس کے بعد آتا ہے منعم، جو انعام کرتا ہے۔ اب ہمارے پاس جتنے بھی ہمارے آرگنس ہیں اور ایک ایک سیل ہم نے نہیں مانگا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے ہم لوگوں نے کے اوپر یہ انعام ہوا ہے، لیکن کچھ لوگوں پہ یہ کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے، پیدائشی نہیں ہوتا ہے، یا پھر اپنی زندگی میں وہ کھو جاتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں ایسا قیم میں آتا ہے کہ وہ چھنتے نہیں ہیں، لیکن کچھ سکھانے کے لیے اس کو لے لیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہے یا نہیں. لائک ٹیسٹنگ. اب میں نے ایک گاڑی بنائی ہے تو میں وزن ڈالوں گا کہ چلتی ہے وزن کے ساتھ یا نہیں. اسی طریقے سے قیم قیوم سے نکلا ہے کہ جو ہمارے پاس رہے گا. اب اللہ ایسے تو نہیں کہتے نا کہ یہ سارا کچھ اب جو ورنہ تو یہ کرو وہ کرو ورنہ تو میں تم سے لے لوں گا. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سید ہے کہ اب وہ سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں کہ بندہ کر کیا رہا ہے اور آخرت میں اس کا حساب لیں گے. عالمین میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ اس کا مطلب جہان ہے اور ایک تفسیر میں یہ آتا ہے کہ انسانوں سے مراد یہی ہے. تو جو دوسری تفسیر ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ جہانوں کے لیے استعمال ہوا ہے تو ان میں یہ کہا گیا ہے. جو دوسری تھیوری ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں جو یوز ہوا ہے نا عالمین عالم. اب اس کی جگہ یہ یوز ہو سکتی ہے کبھی کبھار یوز ہوتی ہے اور اس سے کوئی مطلب میں زیادہ ڈفرینس نہیں آتا. ہو سکتی ہے مطلب اور اس کا مطلب جہان ہے جیسے عالم ارواح عالم برزخ اور عالم رویا اس طرح کیا. اور ایک تھیوری میں یہ ہے کہ اس کا مطلب انسان ہے کیونکہ یہ جو یہ یا نون آ رہا ہے نا یہ جمع سالم ہوتا ہے اور جمع سالم صرف انسانوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. سو آئی ایم کنفیوزنگ اٹ بٹ آئی ول ایکسپٹ بوتھ آف تھیوریز. اوکے اس کے بعد آتا ہے الرحمن الرحیم. دونوں لفظ رحم سے نکلے ہیں. الرحمن فعلان کی وزن ہے. جوعان. اب جوعان جو ہے نا اب کھانا کھلایا جائے تو وہ اپنا وہ جوعان نہیں رہتا. اسی لیے اب رحمان اللہ تعالیٰ ہیں تو لیکن جو غلط کام کرتا ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی احکاموں کو نہیں مانا ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کو پر اللہ کے بندوں پہ تشدد کیا ہوتا ہے تو اب اس کے کرتوت یہ کرتے ہیں کہ اب وہ اللہ تعالیٰ رحمان نہیں رہے ہیں کیونکہ الرحیم تو کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کے لیے ہے اور الرحمن دنیا کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان نہیں رہتے اس بندے پہ پھر اس پہ عذاب آتا ہے. اس کی مثالیں کافی ساری ہیں لائک فرعون کہہ سکتے ہیں اتنا ظلم کیا تھا لیکن آخر انجام وہ اس کو پانی میں ڈوب مرا اور بہت گندی موت مرا ہے. تو اس طرح کا مثال رحیم. اب بندہ اپنی ابھی کے کام کو تو کر گیا ہے لیکن باقی جو پہلے کے کام تھے نا بعد کے کام کے اب آگے کا کیا ہوگا اس پہ چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ رحیم ہے کہ باقی کے کاموں میں بھی تم کامیاب ہو گئے اگر تم لوگوں نے. اس کے بعد مالک یوم الدین آتا ہے. مالک کا مطلب تو پہلے ہی بتا دیا تھا. یوم الدین اس کا مطلب ٹائم کہہ سکتے ہیں. یوم مین دن اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو یہ جو گھنٹے ہوتے ہیں یہ ٹائم ہوتا ہے. تو اسی لیے یہاں پہ یوم الدین استعمال ہوا ہے کہ ٹائم کا مالک. انسان ٹائم کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انسان ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے. انسان بڑے بڑے جانور یعنی ہاتھی کو کنٹرول کر سکتا ہے. انسان بڑی بڑی بلڈنگز بنا سکتا ہے. انسان بڑے بڑے پہاڑ کھود سکتا ہے لیکن چھوٹی سی چیز ٹائم کو نہیں کر سکتا بیکاز ٹائم اللہ ٹائم کے مالک. اللہ مالک ہے ٹائم. اس کے بعد آ جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا کا یوز ہوتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا اللہ کے لیے نا
इसम इस्तेमाल होता है इंसान के लिए फेल, और इंसान के लिए फेल ही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि इंसान हमेशा के लिए नहीं रहता है। अच्छा, अबद जो निकला है वो निकला है इबादत से और अब्द से, नाबुदू। अब अपने मालिक का एहकाम मानता है। तो अब हम यहाँ से अल्लाह से कह रहे हैं, मैं तेरा ही एहकाम मानूंगा। आगे आता है नस्ताइन, मतलब एक बंदा सहरा में फंसा हुआ है, और उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा जो होगा वो होगा सहरा से बाहर निकलना। तो अब उसकी कोई मदद कर दे। वो कहते हैं कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मदद करने की टाइप्स होती हैं। एक बंदा है, वो बैठा हुआ है, उसका गाड़ी का टायर पंचर हुआ हुआ है, वो अंदर बैठा हुआ है, वो ये आ रहा है, उसको देख रहा है और चली जाता है। एक बंदा है, वो किसी को रोकता है, कहते हैं मेरे गाड़ी का टायर ठीक कर दो, मैं अंदर ही बैठ रहा हूँ। तो वो बोलेगा जाओ, मैंने तुम्हारा काम नहीं करना। वो चले जाएगा, अपने कामों में मसरूफ हो जाएगा। लेकिन अगर एक बंदा काम कर रहा है, अपनी गाड़ी का टायर को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो एक बंदा आएगा तो वो उसके साथ काम में वैसे ही लग जाएगा। तो अब बंदा अपनी मदद खुद करेगा, तब अल्लाह उसकी मदद करेंगे। अहकाम मान कि अल्लाह मुझे सीधा रास्ता, अब इसके अगली आयत में आता है। अब हमने बोल तो दिया कि हम तेरी इबादत करते हैं, एक दिन सिरात अल मुस्तकीम। सिरात इस्तेमाल होता है एक तलवार के लिए जो सीधी हो और कर्व ना हुई हो, और आगे जो होते हैं ना, आगे से वो एक पॉइंट पर खत्म हो। तो अब हम यहाँ पे हम अल्लाह से कह रहे हैं कि मेरी मदद करो कि आपका अहकाम मुस्तकीम। अब इसकी मिसाल इस तरह है, इदिना तो हम सब, अब यहाँ पे इदिना क्यों इस्तेमाल हुआ है, इसकी बात है ना कि अगर आप एक कश्ती पे हो और आप जा रहे हो काम के लिए, तो आपको भेजा जाए, एक जजीरा मिले आपको, और आप उधर जाएं। आप लोगों ने भेजा हो कि आपको कि देखो वहां पे कोई वादी है, तो आप चेक करके आए, आपको एक बंदा मिला और वो कहे आपको कि आप यहाँ के नहीं लगे। तो आप बोले कि मैं यहाँ काम करने आया हूँ, तो बोले मैं काम करने वाले को ढूंढ रहा था। तो आप अकेले ही काम पे लग जाओगे या फिर दूसरे लोगों को भी बुलाओ? अगर आपके अंदर वो होगा कि मैं अपना कर लूँ, मैं बस अपना कर लूँ, तो फिर आप तो नहीं करोगे। लेकिन आपको अपने नफ्स की बात नहीं माननी होगी और इहदिना बोलना होगा। सिरात अल मुस्तकीम, लाइक इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप सब अभी जंगल में फंसे हुए हैं, और तो आप लोगों को ऊंचाई पे चढ़ना होगा। सहरा में तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। ऊंचाई पे आप चढ़ोगे, दरख्त पे चढ़ोगे, तो आपको थोड़ी थोड़ी सी रोशनी नजर आने शुरू हो जाएगी शहर की। फिर आप और ऊपर चढ़ोगे, आपको और नजर आ जाएगा, और आप पीछे भी देख सकोगे। मसलन आप ये पीछे के अपने सारे अमाल देख कि मैंने ये किया था और अब मैंने ये करना है, अपनी गलतियों को देख सकेंगे आप। इसकी वजह से आपको अच्छा, विजन आपका अच्छा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और आप दूर तक देख सकेंगे, पीछे भी और आगे भी। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि जो कर चुके हैं, अभी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ है क्योंकि अभी उनको पता ही नहीं है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, जो अपना पहुंच चुके हैं और इबार हासिल कर चुके हैं, उनके रास्ते पे चलाना। अगर जो अभी अवार्ड हासिल करने ही वाले हैं, अगर वो भटक गए और गिर गए, क्योंकि ऊंचाई से गिरने से जितनी ऊंचाई पे से होंगे और हमारे पास ज्यादा बैग भरा हुआ हो क्लाइंबिंग के लिए, तो हम गिर जाएं तो हम लोग ज्यादा गंदी चोट खाएंगे। गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, अब लोग समझते हैं ईसाई और यहूदियों के बारे में बात हो रही है,
مغدوب ان کا ہے جن کو پتہ ہے راستہ کیا ہے، لیکن وہ چلتے جا رہے ہیں، غلط ہو یا صحیح ہو۔ ضالین وہ ہیں جو ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ صحیح، ان کو نہیں پتا ہوتا صحیح راستہ ہے، جیسے پاگل لوگ جب گم جاتے ہیں تو وہ نہیں ملتے۔ ایک بچہ تھا، وہ پاگل تھا، تو وہ جا رہا تھا، تو اب اس گاڑی والے نے اسے روکا، گاڑی والوں نے دیکھا کہ یہ تو ادھر جگہ سے کافی دور دوسرے شہر میں ملا، تو اس کو بٹھایا اور لے کر گئے کہ آپ لوگوں کا بچہ وہاں پہ گما ہوا تھا۔ یہ ضالین کی مثال ہے کہ ان لوگوں کے رستے پہ نہیں چلا جو بھٹکے ہوئے ہیں۔